سوالات ہمارے ذہنوں میں آج کل گردش کر رہے ہیں، اور میرے خیال ہے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن میں یہ ایک ٹرم آتا ہے طاغوت۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کی تعریف کیا ہے؟ کیا طاغوت سے انکار ایمان کی بنیادی شرط ہے؟ کیا غیر اللہ کا قانون نافذ کرنے والا حکمران طاغوت ہے؟ اور اسی طرح کی ملتے جلتے کچھ سوالات۔ تو طاغوت آج میں آپ کو مختصراً یہ چاہوں گی کہ اس کو سمجھاؤں کہ یہ ہے کیا۔ طاغوت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی بت، جادو، جادوگر، گمراہوں کا سردار، شیطان اور سرکش ہے۔ قرآن کریم میں طاغوت کا لفظ 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اب اسلامی اصطلاح کے لحاظ سے اگر میں دیکھوں تو طاغوت سے مراد وہ حاکم ہے جو قانون الہی کے علاوہ کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے اندر نظام عدالت بھی آ جاتا ہے۔ تو جو عدالت اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو نہ مانتا ہو وہ بھی طاغوت ہوگا۔ قرآن کی روح سے اللہ پر ایمان اور طاغوت سے کفر یعنی انکار دونوں لازم و ملزوم ہے۔ اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جائے جس کے اندر خدا اور طاغوت دونوں کے سامنے سر جھکائے جائیں تو ایمان کی بنیادی شرط پوری نہیں ہوگی۔ وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی منافقت کی صورتحال ہوگی۔ تیسر القرآن میں طاغوت کا اطلاق ہر اس شخص، ادارے، بادشاہ یا حکومت پر ہو سکتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہو اور لوگ اس کی اطاعت پر مجبور ہوں۔ ایسا شخص، ادارہ یا بادشاہ اللہ کا باغی ہوتا ہے، کیونکہ اگر جو ایسا حاکم ہوگا وہ یہ چاہے گا کہ اس کا حکم جو ہے وہ مانا جائے۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ یہی کام دراصل شیطان کا ہے، اور اس کا ترجمہ شیطان بھی کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان اللہ کے کام کی پرواہ نہ کرے، اپنے نفس کی بات سنے تو نفس بھی طاغوت ہو جائے گا، یعنی نفس بھی طاغوت، شیطان بھی طاغوت۔ ایسا حاکم جو اللہ کی کتاب کو نہ مانتا ہو، یہ سب طاغوت کی مثالیں ہیں۔ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خدا سے منہ موڑ کر انسان ایک ہی طاغوت کے چنگل میں نہیں پھنستا بلکہ بہت سارے طواغیت یعنی پلورل اس پہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ کہ نمبر 1 طاغوت شیطان ہے جو روزانہ ہر پل ہر لمحے ہمارے سامنے نت نئی ترغیبات، ٹیمپٹیشنز کا ایک سدا بہار سبز باغ پیش کرتا ہے۔ دوسرا طاغوت آدمی کا اپنا نفس جو اسے جذبات و خواہشات کا غلام بنا کر زندگی کے ٹیڑھے میڑھے راستوں پر کھینچے لیے پھرتا ہے۔ تیسرا بے شمار طاغوت باہر کی دنیا میں پھیلے ہوئے، بیوی اور بچے، اعزاء اور اقربا، برادری، خاندان، دوست، آشنا، سوسائٹی اور قوم، پیشوا اور رہنما، حکومت اور حکام، یہ سب اس کے لیے طاغوت ہی طاغوت ہوتے ہیں۔ تو جناب آخر میں ہوتا کیا ہے؟ پھر ہر ایک اس سے اپنے مطلب کی، اپنے غرض کی بندگی کراتا ہے، اور بے شمار آقاؤں کا یہ غلام ساری عمر اس چکر میں پھنسا رہتا ہے کہ وہ کس آقا کو خوش کرے اور کس کی ناراضگی سے بچے۔ لہٰذا ایک اللہ کو جب مانتے ہیں تو ایک اللہ کی بھی مانیں، اور تمام یہ طاغوت کی جو قسمیں ہیں اس سے چھٹکارا پائیں۔ یقین کیجئے بہت سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔